زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر با مقصد زندگی گزارنے کے لیے پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں ہمیں کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے، اس موضوع کے ساتھ ہمارے ساتھ یہاں فیضان مدینہ سردار آباد میں تربیتی کورس کے اسلامی بھائی بھی شریک ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں۔ دنیا بھر میں جو اسلامی بھائی دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنا چاہتے ہیں، دل میں یہ امنگ ہے، تڑپ ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر جاؤں دین کی خدمت کے حوالے سے، دین اسلام کی خدمت کر سکوں۔ یقیناً ہر مسلمان کی یہ تڑپ ہوگی، یہ جذبہ ہوگا کہ دین اسلام کی خدمت میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہو۔ تو دین کی خدمت کرنے والے کو کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے؟ الحمدللہ عز و جل مختلف موضوعات کے ساتھ ہم اس سلسلے میں حاضری دیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ یہاں سردار آباد یعنی فیصل آباد سے کہتے ہیں، یہاں کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اس وقت کورس جاری ہے اس کے شرکاء بھی ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں۔ حسب معمول درود پاک کی فضیلت سنیے اور نیت بھی کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کی نیت سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ حضرت سیدنا ابو القاسم قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رسالہ قشیریہ، یہ کتاب کا نام ہے، اس میں درود پاک کی یہ فضیلت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھ میں 10,000 کان پیدا فرمائے یہاں تک کہ تو نے میرا کلام سنا۔ 10,000 زبانیں پیدا فرمائیں جس کے ذریعے تو نے مجھ سے کلام کیا۔ تو مجھے بہت زیادہ محبوب اور میرے نزدیک ترین اس وقت ہوگا جب تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو یہاں موجود ہیں، فیضان مدینہ سردار آباد میں یہ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، حصول ثواب کے لیے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ علم دین کے حصول کے لیے اول تا آخر پورا سلسلہ توجہ کے ساتھ دیکھیں گے، سنیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل اہم مدنی پھول لکھ بھی لیں گے۔ نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے انشاءاللہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بہت ہی اہم وصف جس کا ہر مسلمان کو حامل ہونا چاہیے وہ ہے امانت دار ہونا۔ یعنی مومن یہ خیانت کرنے والا نہیں ہوتا۔ خیانت یہ ایسی بری صفت ہے کہ حدیث شریف میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، منافق کی علامات بیان کی گئیں۔ ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 4 علامتیں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک علامت بھی ہے تو اس میں نفاق کی ایک علامت ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے
کہ جس میں یہ چاروں علامتیں ہوں وہ خالص منافق، اور اگر چار میں سے ایک بھی پائی جائے تو یہ نفاق کی علامت ہے، یہاں تک کہ اس کو وہ چھوڑے۔ وہ چار بری خصلتیں کون سی ہیں؟ پہلی ارشاد فرمایا جب اس سے امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ دوسری، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تیسری، جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے، وعدہ خلافی کرے۔ اور چوتھی، جب جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ یہ چار خصلتیں، بری خصلتیں جس میں ہوں وہ خالص منافق، اور اگر کوئی ایک بھی پائی جائے تو یہ ایک نفاق کی صفت اس میں ہے، نفاق کی خصلت ہے، عادت بد ہے۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ نفاق کی علامات میں سے ایک خیانت بھی ہے۔ تو جو مومن ہے وہ خائن نہیں ہوتا، خیانت کرنے والا نہیں ہوتا۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی، آپ اپنی بایاناز تصنیف مکاشفۃ القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں، خیانت کرنے والے کا عذاب آپ نے بیان کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے روز ایک شخص کو بارگاہ خداوندی عز و جل میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے استفسار فرمائے گا، پوچھے گا کہ فلاں کی امانت تیرے پاس تھی، کیا تو نے اسے لوٹا دی؟ عرض کرے گا نہیں۔ اللہ عز و جل کے حکم سے فرشتہ اسے جہنم کی طرف لے کر جائے گا، اس امانت کے نہ لوٹانے کی وجہ سے، خیانت کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ جب جہنم کے کنارے پر پہنچے گا تو وہ دیکھے گا کہ وہ امانت جو اس کے سپرد کی گئی تھی اور اس نے واپس نہیں کی تھی، خیانت کی تھی، اس مال کو، اس امانت کو دبا لیا تھا، وہ جہنم کی گہرائی میں پڑی ہے۔ اب فرشتہ اسے حکم دے گا، اسے کہے گا کہ اس کو لے کر آؤ، تو وہ اس کی طرف لپکے گا، جہنم میں گرے گا، یہاں تک کہ 70 سال کے بعد اس جہنم کی گہرائی میں اس امانت تک پہنچے گا۔ پھر جب اس کو اٹھا کر واپس لوٹے گا تو 70 سال کے بعد وہ دہانے تک، کنارے تک آئے گا جہنم سے باہر۔ جیسے ہی کنارے تک پہنچے گا اس کا پاؤں پھسل جائے گا اور وہ دوبارہ جہنم میں گر جائے گا۔ اس طرح وہ چڑھتا رہے گا، گرتا رہے گا، یہاں تک کہ مصطفیٰ جان رحمت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی اور امانت کا مالک اس سے راضی ہو جائے گا۔ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو عذاب کے بعد اس کی بخشش کی صورت ہوگی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ جس کی امانت تھی وہ مالک بھی راضی ہو جائے گا۔ بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، کتنا سخت عذاب ہے۔ گرنا فقط اسی کو لے لیں، اگر کوئی 1 سٹیپ، صرف ایک سیڑھی سے گر جائے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اگر کوئی کسی مکان کی چھت سے گرے، 11-12 فٹ پر ایک سٹوری ہے، منزل ہے، فرسٹ فلور ہے، اس سے کوئی گرتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور کوئی کئی سٹوریز پر مشتمل بلڈنگ سے گرے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اور ایک شخص گرتا ہے اتنی گہرائی میں کہ 70 سال تک وہ گرتا ہی رہے، اور پھر وہ زمین پر نہیں گر رہا بلکہ کہاں؟ جہنم میں۔ کتنا سخت عذاب ہے، تصور ہی لرزا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے نازک بدن تو معمولی گرمی نہیں برداشت کر سکتے۔ ٹھوکر لگ جائے، ٹھوکر لگنا گرنے کے مقابلے میں تو معمولی سی بات ہے نا۔ کوئی چھت سے گرے اور ایک شخص کے پاؤں، یعنی پاؤں کسی چیز سے ٹکرا جائے، انگوٹھے میں زخم آ جائے، تو اب دونوں میں اس کو دیکھیں تو یہ معمولی زخم ہے، معمولی چوٹ ہے۔ چھت سے گرنے والے کی چوٹ اس سے بڑی ہے، یہ بڑی تکلیف ہے۔ تو آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم پاؤں کو ٹھوکر لگ جائے تو یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، رات کو نیند نہیں آئے گی۔ پاؤں پہ موچ آ جائے پھر تو شاید کئی دن تک تکلیف رہے گی، ٹریٹمنٹ کے ساتھ بھی، علاج کے ساتھ ساتھ تکلیف رہے گی، جائے گی نہیں، اور یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو جہنم کا عذاب، ہم یہ سخت ترین عذاب کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے اور خیانت سے توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ تو عرف عام میں، ہمارے یہاں معاشرے میں اس کو خیانت سمجھا جاتا ہے،
لیکن صرف یہی خیانت نہیں ہے، امانت کا باب بہت وسیع ہے۔ چنانچہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب ہی میں یہ ارشاد فرمایا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں شرمگاہ امانت ہے، کان امانت ہے، زبان امانت ہے، پیٹ امانت ہے، ہاتھ پاؤں یعنی جتنے اعضاء ہیں جسم کے یہ سب امانت ہے، اور جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ معلوم ہوا جس نے اعضاء کو نافرمانی میں لگایا وہ بھی خیانت کا مرتکب ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے کہ فقط دنیاوی مال و اسباب میں خیانت نہیں ہوتی، بلکہ اگر ہم اپنے کسی عضو کو اللہ تبارک و تعالی کی فرمانبرداری سے ہٹ کر نافرمانی میں استعمال کریں گے تو یہ بھی خیانت ہوئی۔ یعنی یہ اعضاء اور یہ جو صلاحیتیں ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی ہیں، تو یہ بھی ایک امانت ہے۔ جیسے ہاتھ ہے تو یہ ہاتھ کی حیت ایک اس کی وہ ایک ڈھانچہ بنا ہوا نا، ہڈیاں ہیں ان پر گوشت چڑھا ہے، انگلیاں ہیں ان کے پورے ہیں، تو سب یہ ہاتھ کی شکل و صورت، اس کی حیت، پھر اس میں سکت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، یہ جسم سے مربوط ہے، اس میں دوران خون سرکولیشن جو ہے بلڈ سرکولیشن وہ بھی ہے، تو سب کچھ ہے، اتنی ساری نعمتیں اس ایک ہاتھ میں ہیں، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت۔ اب اس ہاتھ کا درست استعمال کریں گے تو یہ امانت کا درست استعمال ہوا، اور اگر ہاتھ کا غلط استعمال کریں تو یہ امانت میں خیانت ہوئی۔ یوں قیاس کر لیجئے جسم کے تمام اعضاء پر، شرمگاہ، آنکھیں، کان، زبان، تو اگر ہم ان کا غلط استعمال کریں گے تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعضاء کی صورت میں ایک نعمت دی ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی امانت میں خیانت ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کے اعضاء کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمائی انسان کی، تو سب سے پہلے شرمگاہ کو بنایا، پھر انسان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یہ میں اپنی ایک امانت تیرے پاس رکھ رہا ہوں، تو اس کے حقوق کی ادائیگی میں سستی نہ کرنا۔ پس کان امانت ہے، آنکھ امانت ہے، شرمگاہ امانت ہے، پیٹ امانت ہے، اور زبان امانت ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں، جان لیجئے، سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے مفسر ہیں، آپ نے اپنی تفسیر کبیر میں یہ نقل کیا ہے، ارشاد فرماتے ہیں جان لیجئے امانت کا باب بہت وسیع ہے، پس زبان کی امانت یہ ہے کہ اس کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، کفر سے، بدعت سے، فحش کلامی یعنی بے حیائی کی باتوں سے بچایا جائے۔ آنکھ کی امانت داری یہ ہے کہ اس کو حرام دیکھنے کے لیے یعنی بد نگاہی کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ کانوں کی امانت داری یہ ہے کہ لہو و لعب، ممنوعات یعنی وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا، فحش یعنی بے حیائی کی باتیں، اور جھوٹ وغیرہ گناہ کی باتیں سننے سے کانوں کو بچایا جائے۔ اسی طرح انسان کے تمام اعضاء میں امانت داری لازم ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے یہ تو سماعت فرمایا کہ امانت کا باب بہت وسیع ہے، اور تمام اعضاء جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں یہ ہمارے پاس امانت ہیں۔ اگر ہم ان کا استعمال اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہٹ کر کریں گے تو یہ بھی خیانت ہوگی۔ آئیے مزید سمجھنے کے لیے گفتگو ہم کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو بات چیت میں بھی بعض اوقات بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو امانت ہوتی ہیں۔ جیسے کسی نے آپ کو کوئی راز، اپنا راز بتایا، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہ بات میں صرف آپ سے کر رہا ہوں، آپ کسی سے کیجیے گا مت، تو یہ اب آپ کے پاس اس کی امانت ہے، بلکہ وہ زبان سے نہیں کہتا لیکن دلالتاً یہ ثابت ہو رہا ہے، یعنی اس کے انداز سے لگ رہا ہے کہ یہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ مثلا ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی آ تو نہیں رہا، کوئی موجود تو نہیں ہے، کوئی سنے گا تو نہیں، اب وہ آپ سے بات کرتا ہے تو اس کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ بات چھپانے والی ہے، یہ چھپا رہا ہے اور آپ سے کر رہا ہے۔
اب اس انداز کی وجہ سے دلالتاً ثابت ہوا، تو اب بھی یہ اس کی بات آپ کے پاس امانت ہے۔ کسی نے اپنا فون نمبر آپ کو دے دیا اور یہ کہا کہ آپ کے لیے کسی کو مت دیجیے گا، اپنا ایڈریس دیا، یا کوئی بھی ایسی بات کہ جو وہ کسی اور کو نہیں بتانا چاہتا اور آپ کو بتا رہا ہے، یا کسی خاص آدمی کو نہیں بتانا چاہتا، آپ کو اس نے بتایا ہے، لیکن اب اگر آپ اس بات کا پاس نہیں رکھیں گے اور اس بات کو آگے بڑھا دیں گے، دوسروں کو بتا دیں گے، یا جس کو نہیں بتانا چاہتا تھا اس تک پہنچا دیں گے، تو یہ بھی اس کی گفتگو جو اس نے آپ سے کی تھی اس میں خیانت ہوئی اور آپ نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ یہ گفتگو میں خیانت کی صورت ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بھی بہت عام ہے۔ بعض لوگ تو پیٹ کتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے راز کی باتیں بھی لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، دوسروں کے راز کی حفاظت کیا کریں گے؟ بہرحال کسی سے اگر کوئی ایسی بات ہو تو بات کرنے والے کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ غور کر لے کہ کس سے بات کر رہا ہے۔ اپنے راز کی باتیں اپنی جو ذاتی زندگی کے حوالے سے ہوں یا کوئی بھی ایسی اہم بات، تو وہ اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ کسی کو نہیں بتائے گا، تو عموماً جس طرح ہمارے معاشرے کی کیفیت ہے یہ خام خیالی ہے، یعنی غلط خیال ہے، لوگ راز کی حفاظت نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ جو دوسروں کے راز کھول دیتے ہیں، ان میں ایک وہ چغلی بھی آ جاتی ہے، وہ اس تک بات پہنچا دیتے ہیں جس تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ کسی نے کسی کی کوئی منفی بات آپ سے کر دی اور آپ نے نقصان اور ضرر کے ارادے سے جس کی بات تھی اس تک پہنچا دی، تو وہ چغلی میں آئے گا۔ اور چغل خور کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ محبتیں ختم کرتا ہے، نفرتیں پھیلاتا ہے۔ بہرحال چغلی کا تو ایک الگ موضوع ہے پورا۔ تو اب یہ ایک خیانت کا انداز ہے، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس طرح آپس میں نفرتیں ڈلواتی ہے اور امانت میں خیانت کی مرتکب ہوتی ہے۔ تو ایسا کرنے والوں کو بھی توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ پہلے ایسا کیا ہے تو یہیں آپ بیٹھے ہیں کورس کے ہمارے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین بھی جس کیفیت میں ہیں سن رہے ہیں، وہ بھی ہاتھوں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اس گناہ سے، اور آئندہ کے لیے عزم کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو صرف مال و اسباب میں یا گفتگو میں خیانت نہیں ہے، تمام اعضاء یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہیں اور ان کو کا درست استعمال کرنا چاہیے۔ جو دنیا میں عہدہ ملتا ہے وہ بھی امانت کے باب ہی میں ہے۔ آج کل ایک تعداد ایسی ہے کہ جو سرکاری نوکری کو اس لیے پریفر کرتی ہے، اس لیے ترجیح دیتی ہے کہ اس میں عموماً پوچھ گچھ کا سلسلہ نہیں ہوتا، وہاں ڈنڈی مارنا آسان ہوتا۔ مثلا 8 گھنٹے کا اجارہ ہے، 8 گھنٹے جاب پر وقت دینا ہے، تو تھوڑی دیر بھی چلے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، تاخیر سے چلے گئے، وقت سے پہلے آ گئے تو تب بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان 8 گھنٹے کے دوران جو وقت وہاں گزارا وہ بھی سستی کاہلی میں ادھر ادھر گزارا، تو اس پر بھی اتنی پوچھ گچھ ہوتی نہیں ہے۔ تو جس وجہ سے ایک تعداد پریفر کرتی ہے، لیکن امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی زیائی، آپ اس حوالے سے بھی بہت پیاری رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، خبردار دنیا کی آسائش و راحت کہیں آخرت میں مصیبت کا سبب نہ بن جائے۔ خصوصاً وہ لوگ یہ توجہ دیں جو گورنمنٹ کے اداروں میں نوکری کرتے ہیں۔ اکثر لوگ غالباً اس لیے حکومتی ملازمت اختیار کرتے ہیں کہ اس کے بعد اداروں میں عموماً کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ جب دل چاہا ڈیوٹی چھوڑ کر گھر چلے گئے، جب جی میں آیا چھٹی کر لی، یا اپنے افسر وغیرہ سے دوستی کر لی اور کوتاہیاں کرتے رہے۔ اگر ناجائز طور پر چھٹیاں کرنے یا تاخیر سے آنے پر افسر آنکھ آڑے کان کرتا، یعنی وہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، اس پر نوٹس نہیں لیتا، اور کوئی ناجائز طور پر ایسا کرتا ہے، تاخیر سے آتا ہے یا وقت سے پہلے چلا جاتا ہے یا ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، کسی بھی انداز میں سستی کاہلی سے کام لیتا ہے، اور جو افسر ہے سپروائزر ہے، ایسے میں اگر وہ اس کو مہلت دیتا ناجائز طور پر، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھیے اس طرح یہ دونوں خیانت کی بلا میں مبتلا ہو گئے، دونوں کی روزی خراب ہوگی۔
صرف نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے. گناہ اور ظلم کے معاملات میں ہرگز کسی کا تعاون نہ کریں کہ گناہ میں تعاون کرنے والا گناہ کرنے والے کی مانند عذاب جہنم کا حقدار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 2 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ترجمہ کنز الایمان، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ عز و جل کا عذاب سخت ہے. جو لوگ بلا مصلحت شرعی مکمل ڈیوٹی نہیں دیتے وہ غور فرما لیں. مثلا کسی کی صبح 8 بجے سے دوپہر 4 بجے تک ڈیوٹی ہے اور وہ 8 کے بجائے 9 بجے ڈیوٹی پر گیا، ظاہر ہے کہ اس نے جرم کیا. یا 4 کے بجائے 3 بجے ڈیوٹی چھوڑ کر پہلے وقت سے پہلے ہی آ گیا، تب بھی مجرم ہے. جتنی اس نے اپنی جاب پر ڈیوٹی پر وقت کم دیا ہے اس وقت کی تنخواہ لینا اس کے لیے حرام ہے. اور حرام کی نحوست امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے. اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا، یعنی اس کے پیٹ میں وہ حرام مال حرام لقمہ موجود رہا، اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو داخل جہنم ہوگا. العیاذ باللہ تعالی. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی پناہ طلب کرتے ہیں. اگر کسی نجی ادارے میں ہے، کوئی جاب کرتا ہے کسی سیٹ کے پاس، کسی ذاتی کاروبار والے کے پاس، کسی کی ذاتی مل ہے، کوئی فیکٹری ہے، وہاں کوئی جاب کرتا ہے، تو اب جو مالک ہے اس کی رضا مندی سے اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے، یعنی اس کو پتا ہے اس پر راضی ہے، دیر سے کوئی آتا ہے اپنے مالک کی اجازت ہے، تو اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا. اور اگر سیٹ اس کو پوری تنخواہ دیتا ہے، سیٹ کے علم میں ہے، سیٹ راضی بھی ہے، تو ایسی صورت میں لینے والا گناہگار نہیں ہے. لیکن سرکاری اداروں میں تو کوئی سیٹ تو ہے نہیں، کوئی مالک کی صورت تو نہیں ہے نا وہاں، تو وہاں ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں اگر سیٹ اس کی اجازت نہیں دیتا اور کوئی چھپ چھپا کے یا کسی جو سیٹ کا نمائندہ ہے وہاں اس سے ترکیب کر کے، کسی مینیجر وغیرہ سے ترکیب کر کے، مالک راضی ظاہر نہیں ہوگا، کسی نیچے والے سے ترکیب کر کے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہاں بھی پھر وہ ناجائز اور حرام ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موضوع ہمارا امانت کا ہے اور خیانت کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ جو کام آپ کے ذمے ہے، جس کا آپ سے اجارہ ہوا ہے، جو آپ کا معاہدہ ہے اور آپ اس پر اجرت لیتے ہیں، اب آپ کے لیے اس معاہدے میں کوتاہی یہ خیانت میں جائے گی. ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے. اسی طرح منصب کے ساتھ ساتھ کچھ اختیارات بھی ملتے ہیں، جیسے جو عموماً سرکاری آفیسرز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں، یوں ہی نمائندے ہوتے ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز وغیرہ، تو ان کے پاس اختیارات بھی ہوتے ہیں. عموماً ارباب اقتدار چاہے وہ بیوروکریسی سے ہوں یا وہ پولیٹیشن ہوں، تو جب یہ عہدے پر ہیں تو اس وقت ان کے پاس اس عہدے کی مناسبت سے اختیارات بھی ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں، یہاں اسلامی بھائی جو موجود ہیں یہ بھی، تو آپ کے پاس کوئی منصب ہے اور اس منصب کی وجہ سے آپ کے پاس جو اختیارات ہیں یہ بھی امانت ہے. اس اختیار کا غلط استعمال بھی خیانت ہے. مثال کے طور پر آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں یا اچھی جاب پر ہے، اچھی پوسٹ پر ہے، کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار ہے آپ کے پاس. آپ مثال لیجئے کہ آپ نے کوئی بھرتی ہو رہی ہے اور سلیکشن کرنی ہے چند لوگوں کی، تو اس میں اگر آپ میرٹ سے ہٹ کر، اصول و ضوابط سے ہٹ کر کسی کو ذاتی بنیاد پر ترجیح دیتے ہوئے یا کسی نہ کسی انداز میں آپ کسی کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ اس کا حقدار نہیں ہے، حقدار کی حق تلفی ہوتی ہے، تو یہ بھی آپ کی اس عہدے اور منصب کے ساتھ خیانت ہے. جو آپ کو اختیار دیا گیا، آپ نے اس اختیار کا غلط استعمال کیا، یہ بھی خیانت ہوئی.
امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ آپ تو بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں ان عہدوں کے حوالے سے جو ان کے حامل ہیں ان کے لیے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ خوش فہمی کا شکار ہیں کہ یہ عہدے جو ہیں یہ ان سے عزت بھی بڑھتی ہے اور بھی بہت کچھ ملتا ہے. تو جو اس خوش فہمی میں ہیں امیر اہل سنت فرماتے ہیں یہ عہدے اصل میں سونے چاندی کے ورق والے لکڑی کے لڈو ہیں. یعنی ان کے اوپر وہ سونے اور چاندی کا کاغذ چڑھایا گیا، ورق چڑھایا گیا، لیکن یہ سونا چاندی ہے نہیں، ہے لکڑی کے لڈو جن کو نہ چبایا جا سکتا ہے نہ ہضم کیا جا سکتا ہے. جو اس قسم کے عہدے دار ہیں انہوں نے کتنا بڑا رسک لیا ہے کہ اتنے سارے اختیارات اور اتنے لوگوں سے وابستہ امانتیں ان کے پاس ہیں. آج تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نفع میں ہیں، کوئی عہدہ حاصل کر لیتے ہیں، کوئی سیٹ جیت لیتے ہیں تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی، لیکن ان کو ابھی اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی، مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ یہ کس آفت کو دعوت دے رہے تھے. ان میں سے اگر کسی نے ناانصافی کی، ظلم کیا، اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا گھر بھرنے کی سعی کی کرپشن کے ذریعے، قوم کے مظلوموں کی فریاد رسی سے اغماز برتا یعنی روگردانی کی، تو وہ بھی خائن ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے شر کی وجہ سے فی الوقت کوئی بات نہ کرے، کوئی کلام نہ کرے، کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو، مگر امیر اہل سنت فرماتے ہیں بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی، اس دنیا میں کب تک گلچھرے اڑائے گا. جب وہ قہر خداوندی جل جلالہ کی پکڑ میں آئے گا تو کوئی اس کو نہیں بچا پائے گا. خیانت کا انجام دنیا و آخرت میں انتہائی بھیانک ہوتا ہے. ایسے خیانت کرنے والے عموماً دنیا میں ہی رسوا ہو جاتے ہیں. ان کا جب کوئی سکینڈل سامنے آتا ہے تو میڈیا کے ذریعے اس کی تشہیر ہوتی ہے تو ہر خاص و عام ان پر لعنت بھیجتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، ہم خیانت سے بھی بچ جائیں، دیگر گناہوں سے بھی بچ جائیں. تو خیانت کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا کہ خیانت فقط یہ نہیں ہے کہ بندہ کسی کا مال لے کے دبا لے، واپس نہ کرے، یا کوئی اس نے کوئی اور چیز دی تھی، کوئی کتاب، کوئی پینسل، یعنی یہ معمولی چیزوں میں بھی خیانت ہوتی ہے، یعنی جن کو ہم معمولی خیال کرتے ہیں. صرف یہ خیانت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو حفاظت کے ساتھ اپنے حقدار کو نہ لوٹائیں، یہ خیانت نہیں ہے. خیانت کا باب بہت وسیع ہے. ایک اور جو خیانت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں وبا ہے، بعض بری صحبت کی وجہ سے گندے ماحول کے دل دادا لوگ معاذ اللہ وہ جو گھر کی پوشیدہ باتیں ہیں وہ بھی لوگوں سے کر دیتے ہیں. بعض تو اتنے بے حیا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے معاملات، مثلا بچوں کی امی کے ساتھ جو پوشیدہ معاملات ہوتے ہیں وہ بھی دوستوں میں بیان کرتے ہیں. تو ایسے بے حیا باتیں کرنے والے اور سننے والے وہ بالخصوص سنیں. پیکر شرم و حیا مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی کے نزدیک قیامت والے دن مرتبے کے اعتبار سے سب سے برا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس آئے اور بیوی اس کے پاس، پھر وہ اپنی بیوی کے راز لوگوں میں ظاہر کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حیائی سے محفوظ فرمائے. غیبت کی تباہ کاریاں، یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت کی دوسری جلد کا ایک باب ہے، غیبت کی تباہ کاریاں. اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے سمجھانے کے لیے بہت ہی پیاری ایک حکایت بیان کی، ایک واقعہ بیان کیا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ بوستان شریف میں حکایت کے انداز میں نقل کیا ہے. ایک بار ایک شخص، اس کا گھر میں کچھ معاملہ تھا نا، گھر والوں کے ساتھ، بچوں کی امی کے ساتھ، گھر میں معاملات تو ہوتے ہی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں. اب وہ شوہر اور بیوی، ان میں آپس میں کچھ ناچاکی کا معاملہ تھا. تو وہ جو شخص تھا، اس کا کوئی دوست، اس تک کسی حوالے سے کوئی بات پہنچ گئی. اس نے پوچھا کہ آپ کا کیا میٹر ہے، گھر کا آپس میں آپ کے کیا معاملات ہیں؟
وہ بڑا ہی عاقل شخص تھا، دانا شخص تھا. اس نے جواب دیا کہ میں ایسا بے وقوف نہیں ہوں کہ گھر کی بات تجھے بتاؤں. یہ ہمارا معاملہ ہے، میرا اور میری بچوں کی امی کا معاملہ ہے، میں تجھے کیوں بتاؤں. اب وہ معاملہ بڑھ گیا اور یہاں تک کہ ان میں علیحدگی ہو گئی، طلاق ہو گئی. اب پھر اس دوست نے پوچھا کہ اب تو وہ تمہاری گھر والی نہیں رہی، اب بتا دو کہ کیا معاملہ تھا. تو وہ دانا شخص کہنے لگا کہ اس وقت وہ میری گھر والی تھی اس لیے میں نے نہیں بتایا، اور اب وہ غیر عورت ہے تو میں غیر عورت کے معاملات تیرے سامنے کیسے بیان کروں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نے بستان شریف میں یہ حکایت بیان کی ہے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے غیبت کی تباہ کاریوں میں سے نقل کیا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی غور فرمائیے کیسی زبردست بات کی اس شخص نے، اور کتنے پیارے مدنی پھول ہمیں اس واقعے سے ملتے ہیں کہ پہلے اس لیے منع کر دیا کہ وہ گھر کی یعنی گھر والی ہے، اور پھر غیر عورت کی وجہ سے منع کر دیا. لیکن ایک تعداد ایسی ہے جو ان چیزوں کا بالکل لحاظ نہیں کرتی، بعض باتیں کرتے ہیں اور بعض مزے لے لے کے سنتے ہیں. لوگوں کے گھروں کے آپس کے معاملات، آپس کی ناچاکیاں، بھائی بھائی سے نالا ہے، تو دوست خواہ مخواہ میں پوچھتے ہیں کہ کیا میٹر ہے، پھر اس پہ رائے زنی بھی ہوتی ہے. ظاہر دوست کے حق میں ہی ہوگی، بھائی کو تو اچھا نہیں سمجھیں گے. اور وہ نادان بھی دوستوں کو باتیں بتاتا ہے، اپنے بھائی کی برائیاں کرتا ہے. باپ بیٹے میں وہ ناراضگی ہوتی ہے تو بعض ایسے نادان ہوتے ہیں جو اپنے باپ کی شکایتیں اپنے دوستوں سے کرتے ہیں. ماں بیٹی میں ایسا ہوتا ہوگا، اور بیٹی شاید اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہوگی. یوں ہی شوہر بیوی کے آپس کے معاملات، ساس بہو کا جھگڑا ہے تو بہو الگ، جو جن کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے اس کی سہیلیاں، تو وہ ان کو بتا رہی ہے. جو ساس ہے وہ اپنی عمر کی جو اپنے ساتھ کی ہوں گی وہ ان سے معاملات ڈسکس کرتی ہوگی. تو اس سے ایک تو گھر کا امن و سکون تہ و بالا ہو گیا، ساتھ ہی غیبت، چغلی، بدگمانی، جھوٹ بھی اس میں ہوتا ہے، تہمت بھی ہوتی ہے، الزام تراشی ہوتی ہے. نہ جانے کیسے کیسے گناہ اس سے جنم لیتے ہیں اس طرح کی وہ گفتگو کرنے سے. اور یہ گفتگو بعض اوقات خیانت کے زمرے میں بھی آتی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے خیانت کے حوالے سے سماعت فرمایا. جس طرح عہدے کی بابت گفتگو ہوئی کہ عہدہ اور منصب یہ بھی ایک امانت ہے اور اس کا غلط استعمال بھی وہ خیانت کے زمرے میں آ سکتا ہے. جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں، یہاں بھی موجود ہیں، مدنی چینل کے ناظرین میں بھی سن رہے ہوں گے، تو یہ جو دعوت اسلامی کی ذمہ داریاں ہیں، مدنی کام کی ذمہ داریاں، ایک دعوت اسلامی تحریک ہے، تنظیم ہے، اس کا ایک نظام ہے پورا الحمدللہ عز و جل، کاموں کی ایک باقاعدہ تقسیم کاری ہے. تو یہ جو تقسیم کاری کے تحت مختلف ذمہ داریاں، یہ بھی ہمارے پاس امانت ہے. تو ہمیں احساس ذمہ داری اس کا وہ اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو اچھے انداز سے نبھانا ہے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر کسی کو ڈرنا چاہیے. تو ہمارے وہ اسلامی بھائی جو دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، ایک تعداد تو وہ ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہے، دین کی خدمت کا جذبہ ان کو فیضان مدینہ میں لے آیا. کورس کرنے کے لیے آئے ہیں، تربیت حاصل کرنے کے لیے اس لیے آئے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں. ایک مدنی مقصد دعوت اسلامی نے دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ مدنی مقصد کھینچ کے لایا ہے. ہمیں دعوت اسلامی کی مدنی کاموں کا طریقہ کار سیکھنا ہے، انفرادی کوشش کیسے کرنی ہے یہ سیکھنا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے جدول کیسے چلانا ہے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں یعنی شرکت کر کے داعی کیسے بننا ہے. تو ایک تو یعنی وہ تعداد ہے جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے یہاں فیضان مدینہ سردار آباد میں، اور صرف فیضان مدینہ سردار آباد میں نہیں، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت تو تربیت کا سلسلہ دعوت اسلامی کا جہاں جہاں مدنی کام ہے یہ جاری ہی رہتا ہے. مدنی چینل پر بھی، مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہوں گے، تربیتی سلسلے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، تربیتی اجتماعات مختلف شہروں میں ہوتے ہیں جہاں مختلف ذمہ داران کو بلا کر اخلاقی حوالے سے، شرعی حوالے سے، یوں ہی مدنی کام کے طریقہ کار کے حوالے سے تربیت دی جاتی ہے. مدنی مشوروں کا سلسلہ ہوتا ہے باقاعدہ، اس میں بھی تربیت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کورسز ہوتے ہیں. 63 دن کا مدنی تربیتی کورس ہوتا ہے. اس وقت سردار آباد میں ہمارے ساتھ مدنی تربیتی کورس کے اسلامی بھائی ہیں. تو مدنی تربیتی کورس صرف سردار آباد، فیصل آباد میں نہیں ہے. الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین نے گزشتہ سلسلوں میں یہ ملاحظہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی تربیتی کورس کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ تھے.
ابھی بھی الحمدللہ وہاں تربیتی کورسز کا اور دیگر کورسز کا سلسلہ وہاں جاری ہے. پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی تربیتی کورس ہو رہے ہیں، پاکستان سے باہر بھی یہ کورسز ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ تعداد ہے کہ جن کو دین کی خدمت کا جذبہ گھروں سے اٹھا کر، اپنے آفس اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، ایک جو دنیاوی تعلیم کا سلسلہ اس کو وہ چھوڑ کر، وہ اسلامی بھائی 63 دن کے لیے، 41 دن کے مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کے لیے، اسی طرح امامت کورس کے لیے 126 دن کا مدرس کورس ہوتا ہے اس کے لیے، تربیت کے لیے، دین کی خدمت کا جذبہ لیے وہ فیضان مدینہ میں آ گئے اور آتے ہیں الحمدللہ. ایک تو وہ تعداد ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی آئے تو مدینہ مدینہ، اس کا مزہ تو وہی پا سکتا ہے جو یہ کورس کرے گا. اگر کسی نے یہ کورس کیا ہو یا کورس کے شرکا جو ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. بہرحال تو ایک وہ تعداد ہے جو ہمارے ساتھ ہے، اور ایک تعداد وہ ہے جو مدنی چینل پر ہے، لیکن دین کی خدمت کا جذبہ، دین اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کی تڑپ، یہ تو ہر مسلمان میں کسی نہ کسی انداز سے ہوتی ہے. تو جو دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے لیے آج کے سلسلے میں اہم ترین مدنی پھول یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ ہمارے اعضاء ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں. اب زبان ایک عضو ہے، لیکن بولنے کی یعنی اچھا بولنے کی صلاحیت جسے فصاحت کہا جاتا ہے. فصاحت یعنی بندہ فصیح و بلیغ کلام کرے، ایسا بولے کہ سننے والے سمجھیں اور وہ بات ان کے دل میں اتر جائے، یعنی اس کی بات کو سنا جائے. ایسی فصاحت، ایسا بولنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، فصاحت ہے، دیکھنے کی ہے، سننے کی ہے، سوچنے کی ہے، بعض بہت ذہین ہوتے ہیں، تو آپ ان صلاحیتوں کا درست استعمال کیجیے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی کام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے ان صلاحیتوں کو استعمال کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو امانتیں دی ہیں یہ ان کا درست استعمال ہوگا. اور خدا نہ خواستہ ہم نے ان کا نیگیٹو استعمال کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے جو نافرمانی کے کام ہیں ان میں استعمال کیا تو یہ خیانت ہوگی. تو ایک مسلمان کا بالخصوص مبلغ کا امانت دار ہونا یہ بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیانت سے بچائے اور دیگر جو رذائل ہیں ان سے بھی محفوظ فرمائے. ہم امانت دار بھی ہو جائیں، با اخلاق ہو جائیں، با کردار ہو جائیں، ہم دین کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آمین بجاہ النبی الامین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں